ہمارے جو قرآن حضرات ہیں کہیں پہ بہت زیادہ زور آواز کو بلند کر دیتے ہیں، کئی جگہ پہ ان کو بالکل پست کر دیتے ہیں. اس کا بھی کوئی قاعدہ ہوتا ہے یا کہیں پہ جدھر دل کرے زور دے دیا جدھر دل؟ ٹھیک ہے نا، دا موشنز آف قرآن ہم کہتے ہیں، لیولز آف قرآن یا درجات قرآنیہ بھی انہی مقامات کے اندر، یہ بھی پورا کا پورا پراپر ایک حصہ ہے قرات کے اندر، اور وہ 3 ہیں. سب سے پہلا اس میں جو ہے ایک قرار ہے، دوسرا جواب ہے، تیسرا جواب الجواب ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ درجات جو قرآن کے معنی و مفاہیم ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی تبدیل ہوتے ہیں، یا یہ ایک بتدریج ایک مقام سے دوسرے مقام تک جایا جاتا ہے؟ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ہم جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ عرب کیوں پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں؟ کیوں وہ رو رہے ہوتے ہیں؟ ہم رو سکتے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم تو طوطے کی طرح رٹا لگاتے ہیں. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اچھا، کیسا بھی ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا تھا. اکثر ہم جب تراویح میں سنتے ہیں تو ہمارے جو قرآن حضرات ہیں کہیں پہ بہت زیادہ زور آواز کو بلند کر دیتے ہیں، کئی جگہ پہ ان کو بالکل پست کر دیتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی قاعدہ ہوتا ہے یا کہیں پہ جدھر دل کرے زور دے دیا، جدھر دل کرے سلو کر دی آواز؟ عزیزم عبدالباسط صاحب، دیکھیں قرآن پاک کو پڑھنے میں ان آوازوں کے اتار چڑھاؤ کا بھی بڑا کردار ہے، اور یہ بھی پورا کا پورا ایک فن ہے اور پوری ایک مہارت ہے. اور یہ تو ایک بیس ہے کہ سروں میں بھی، مقامات میں بھی ان آوازوں کے اتار چڑھاؤ کا بڑا کردار ہے. اور ہمیشہ کوئی بھی قاری آواز کو ایسے نہیں اٹھاتا بٹھاتا، بلکہ اس کا بھی پورا ایک طریقہ کار ہے. اگر تجویدی لغت میں قرات کی اس لغت میں اگر میں اس کو دیکھوں تو اس کو درجات قرآنیہ کہا جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح. یعنی میں اس کو کہوں گا کہ ایک فلو، پیک، مڈ لیول، ایک جو ہے ایک بیسک لیول، یہ ایک لیولز آف قرآن ہے. لیولز ہم اس کو بولیں گے، درجات ہم اس کو بولتے ہیں کہ آوازوں کا اتار چڑھاؤ. تو یہ بھی 3 ہیں. ٹھیک ہے نا، دا موشنز آف قرآن ہم کہتے ہیں، لیولز آف قرآن یا درجات قرآنیہ بھی انہی مقامات کے اندر، یہ بھی پورا کا پورا پراپر ایک حصہ ہے قرات کے اندر، اور وہ 3 ہیں. سب سے پہلا اس میں جو ہے ایک قرار ہے، دوسرا جواب ہے، تیسرا جواب الجواب ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اس کی ڈیفینیشن کی طرف پہلے آؤں، دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب آپ اگر تھوڑی سی گاڑی کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، ڈرائیونگ کرتے ہیں تو فرسٹ گاڑی پیاری لگے گی چلاتے ہوئے جب آپ کو اس کو پہلے گیئر میں چلائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیٹ پہ بیٹھتے اس کو 5ویں گیئر میں ڈال دیا، اول تو گاڑی چلے گی نہیں، رک جائے گی، اور اگر چل بھی گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس نے کس سٹائل میں چلنا ہے. سیم اسی طرح تلاوت قرآنیہ بھی ہمیشہ آغاز میں بڑے ہی نرم اور مدھم اور اس کے ساتھ ساتھ آرام کے ساتھ پیاری لگتی ہے، اور پھر وہی قراء اس کو آرام سے لے جاتے وارم ہوتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے مڈ لیول پہ لے کے جاتے ہیں، پھر اس کو پیک پہ لے کے جاتے ہیں. اب قرار جو کہ درجات قرآنیہ میں ایک پہلا درجہ ہے تلاوت کا. قرار سے کیا مراد ہے؟ ایک آسان سا لفظ ہے کہ آرام، سکون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہر قاری قرار سے شروع کرتا ہے، چاہے ہم حدر میں اس کو تلاوت کریں یا چاہے اس کو ترتیل میں یا تدویر میں، جس میں بھی شروع کریں، ہم اس کو قرار سے شروع کریں گے. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا ایک تلاوت کا آغاز ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے مڈ لیول کو پہنچتی ہے کہ اب یہاں پر تھوڑا سا آواز کو مناسب لگتا ہے، قاری سوچ رہا جو ماہر قراء ہے ماشاءاللہ، اس کے ذہن میں ساری یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اب یہاں پر میں نے آواز کو کیسے اب تھوڑا سا اٹھانا ہے، تو اس کو ہم جواب کہتے ہیں. جواب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بلندی. اب آواز میں تھوڑی سی بلندی، اونچائی، تھوڑی سی جو ہے شور یعنی نائس جو ہے اس کو پیدا کرنا چاہیے، ذرا اس کو مزید خوبصورتی کی طرف لے کے جانا چاہیے. اب جب مڈ لیول بھی قاری اب قراء کراس کر جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، اکثر ہم بھی ایسے ہوتا ہے کہ پہلے قرار سے شروع کر کے پھر مڈ لیول میں تھوڑا آواز کو اٹھاتے ہیں، اور پھر جو سب سے خوبصورت اور بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ لاسٹ ایک مقام ہوتا ہے پڑھنے کا، جسے آپ کویسچن میں بھی پوچھ رہے تھے کہ قراء آواز کو بلند کر لیتے ہیں بہت، تو اس پیک لیول کو ہم جواب الجواب کہتے ہیں اس قرات کی لغت میں. کہ اس کو پھر جتنی مہارت جس قاری کو اپنی آواز کے اوپر ہوگی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ مخارج کی پختگی، آواز کا پختہ ہونا ان مقامات میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. پھر پیک پہ لے جانے کے لیے نہیں کہ میں نے بیٹھی جگہ پہ چیخ مار دی اور آواز جو ہے میری پیک پہ چلی گئی، نو. اس پیک میں بھی ہم نے قرآن پاک کے پڑھنے کے سر کو دیکھنے کہ کہیں میرے سر ٹوٹ نہ جائے، میرا گلا نہ پھٹ جائے، میری آواز کا جو ایک فلو ہے، ردھم جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. اس کو بھی ہم نے ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آواز کو، پھر وہ جتنا بھی قاری ایکسپرٹ ہوگا اپنی قرات میں، مقامات میں، مخارج میں، آواز میں جتنا پختہ ہوگا، پھر وہ اپنی آواز کو پیک پر لے جانے کے بعد جسے ہم جواب الجواب کہتے ہیں، تو پھر یہاں سے پھر قاری اب سوچنا شروع کرتا ہے
کہ اب آیا آواز کو میں دوبارہ قرار میں لے کے آؤں جواب ملے یا پھر میں جواب میں لے کے آؤں. اچھا تو دیز آر 3 اسٹیپس آف قرآن. بالکل. پہلا کیا؟ قرار. قرار. دوسرا جواب. تیسرا جواب. تو یہ جو ہے اسٹیپس بھی ہیں، ان کو موشنز آف قرآن بھی کہتے ہیں، یا ان کو جو ہے آپ درجات قرآنیہ بھی کہتے ہیں، لیولز آف قرآن بھی آپ ان کو کہتے ہیں. تو یہ پڑھنے کی آوازیں ہیں، پیک اس کے ساتھ جو ہے نرم آواز میں یا میڈ رینج میں قرآن پاک کو پڑھنا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ درجات جو قرآن کے معنی و مفاہیم ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی تبدیل ہوتے ہیں، یا یہ ایک بتدریج ایک مقام سے دوسرے مقام تک جایا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی اس چیز کا بڑا کردار ہوتا ہے، خاص طور پر آیات قرآنیہ جن میں اگر کوئی ایکسپرٹ کاری ہے اور وہ قرآن پاک کی آیات کو سمجھ رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کو پڑھو اور ساتھ سمجھو بھی صحیح. بالکل. کو سمجھ کر بھی پڑھو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ہم جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے. تو عرب کیوں پڑھتے ہوئے رو پڑھتے ہیں؟ تراویحوں میں کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ ہم رو سکتے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم تو طوطے کی طرح رٹا لگاتے ہیں. وہ کسی جگہ پر پھر ایسی آواز نکالیں گے کہ اس میں خوشی کا عنصر بھی واضح ہوگا. کسی آواز میں وہ دکھ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اور پھر پڑھتے پڑھتے رو پڑھیں گے. کیوں؟ کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے. تو سیم جب ہم انہی آوازوں کی اتار چڑھاؤ میں جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی ان قرآن پاک کی آیات کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر خوشی کا عنصر ہے تو بعض اوقات شور مچا کر بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. جہاں پر اگر جہنم کا ذکر ہے تو کرب میں بھی بندہ ویسے چیخ جیسے وہ کرتا ہے تو اس میں اپنے دل کا ایک اظہار بھی کرتا ہے. اس کا بڑا کردار ہے ان چیز کے پڑھنے میں. بالکل ٹھیک ہے.